بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چودھری اعتزاز احسن جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے لائر، بہت بڑے وکیل، ٹاپ کے پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹاپ کے لائرز ہیں، وہ چاہے ہائی کورٹ کو ہو جائے یا پھر سپریم کورٹ کے ہو جائے، تمام کے تمام اگر ان لائرز کو، وکیلوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں چودھری اعتزاز احسن کا جو نمبر ہے وہ نمبر 1 ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز ارن کی ہے پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سالوں میں، اور آج انہوں نے عمران خان کی رہائی کا کیس پکڑ کے پہلے سے ہی عوام کو خوشخبری سنا دی ہے۔ پہلے سے ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان اب باہر آنے والا ہے، عمران خان کی رہائی اب کنفرم ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے لوگ اعتزاز احسن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، نہ صرف وکلاء کمیونٹی کے اندر، وکیلوں کے اندر ان کا بڑا اعتماد ہے، ان کے ساتھ بڑا ایک نیاز مندی کا تعلق ہے، بلکہ ججز کی جانب سے بھی ہمیشہ ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی جانب سے جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان کی جانب سے جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں، اور ان کی جانب سے جو کیس پرزینٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر اس طریقے سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی وکیل کیس کو پرزینٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے چودھری اعتزاز احسن کرتے ہیں۔ اب چودھری اعتزاز احسن نے یہ جو کیس پکڑا ہے، اس کے بعد 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن کا عمران خان کا کیس پکڑنا، یہ اب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب پتھر پہ لکیر ہے، ریٹن آن دا وال ہے، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن جو کیس پکڑتا ہے اس کو جیتے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ عمران خان کے حق میں ہی جائے گا یہ کیس کا پکڑنا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ چودھری اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن ڈالتی ہے، اور پٹیشن کے اندر بڑے زبردست آرگومنٹ دیا گیا۔ اب یہ کیس اس ہفتے یا پھر عید کے فوری بعد لگنے کے چانسز موجود ہیں، لیکن چودھری اعتزاز احسن کو بڑی خفیہ انداز سے اپروچ کیا جا رہا ہے، 2-3 جگہوں سے اپروچ کیا گیا۔ نمبر 1، ایک تو انہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے ایک تو اتحادی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، ان کے ساتھ ناراضگی کے معاملات ہیں، اختلافات ہیں، تحفظات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے لڑائی جھگڑے، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں اپروچ کر کے یہ کہا گیا، ان کو یہ میسج دیا گیا، ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ اگر آپ عمران خان کا کیس لڑیں گے تو اس صورت میں آپ کو پیپلز پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، یہ حربے اور ہتھ کنڈے کے طور پر، ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر چودھری اعتزاز احسن کے خلاف کیس کیا گیا ہے، ایک ہتھ کنڈے کے طور پر، ورنہ چودھری اعتزاز احسن کا کیس لے لینا، پکڑ لینا، اور اس کے اوپر اتنا ویویلا کرنا، شور مچانا، وہ ایک پروفیشنل لائر ہے، جہاں ایک پاکستان کے ایک بڑے نامور قسم کے اور بہت ہی مشہور قسم کے وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اور عمران خان نے ابن کو، چودھری اعتزاز احسن کو یہ باقاعدہ آفر دی تھی سیکنڈ ان کمانڈ کی۔ آج جو اس وقت پوزیشن شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، یہی پوزیشن عمران خان نے چودھری اعتزاز احسن کو آفر کی تھی، اور کہا تھا کہ آپ وائس چیئرمین بن جائیں، آپ سیکنڈ ان کمانڈ بن جائیں، پارٹی کے اندر آپ کو سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا جاتا ہے، آپ آ جائیں پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ یہ عمران خان کا کھلی آفر ہے اس وقت بھی، آج بھی، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن اور 3-4 اور جو لوگ ہیں بڑے ٹاپ کے پاکستان میں، چودھری نثار علی خان بھی آتا ہے، یہ عمران خان کے اصل میں ایچ ایس ایم کالج کے فرینڈس ہیں، کالج کے اندر، اسکول کے اندر انہوں نے اکٹھے پڑھا، اسی وجہ سے چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ، چودھری نثار علی خان کے ساتھ عمران خان کا بڑا نیاز مندی کا تعلق ہے۔ اب چودھری اعتزاز احسن کو اس کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے باقاعدہ تھریٹ کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ تھریٹ کیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں، ورنہ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ کے اوپر دباؤ آئے گا، پریشر آئے گا، اور یہ دباؤ یہ اس قسم کا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ادھر اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پریشر چودھری اعتزاز احسن کے اوپر آیا۔ پہلے تو انہیں اپروچ کیا گیا
انہیں پیغام پہنچایا گیا ہے. پیغام یہ دیا گیا کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں, آپ اس کیس کو پرسو نہ کریں, آپ اس کیس کو لے کر مرمت چلیں, اور اگر آپ اس کیس کو لے کر چلتے ہیں, اگر آپ اس کیس کو پرسو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, اور مشکلات یہ کہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کاروبار کے اندر, معاملات کے اندر, روزمرہ کی زندگی کے معاملات کے اندر. تو یہ چودھری اعتزاز احسن کو پہلے تھریٹننگ قسم کا, تھریٹننگ ٹون کے اندر ایک پیغام دیا گیا. اس کے بعد ڈائریکٹ ایک ملاقات کروائی گئی ان کی پنڈی کے اندر, بہت اہم ترین ملاقات. اب ظاہری بات ہے یہ جو ملاقات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے اندر چودھری اعتزاز احسن کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. چودھری اعتزاز احسن نے انکار کر دیا. اب آپ اس چیز پر آ جائیں. پہلا جو کیس اس حوالے سے لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کے سامنے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, تو عمران خان پہلے ہی بہت سارے وکیلوں کے ذریعے سے اپروچ کر چکا ہے. کسی کیس کو اس طرح سے نہیں سنا گیا, کوئی سنوائی نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. چودھری اعتزاز احسن نے پٹیشن ڈالی, ٹھک کر کے کاسٹ لسٹ کے اندر بھی لگی, اور اس کے بعد چیف جسٹس کے سامنے کیس آیا. چیف جسٹس نے بھاگنے کی کوشش کی. چودھری اعتزاز احسن نے جا کے اس کے دفتر کے باہر دھرنا دے دیا گھنٹہ. پھر اس کے بعد ایک دھرنا دینے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے اندر پھر معاملات سیٹ ہوئے کہ آپ کا کام جو ہے, ادارے کا کام, عدلیہ کا کام یا چیف جسٹس کا کام, یہ چودھری اعتزاز احسن نے انہیں سمجھایا. آپ کا جو کام ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے, نہ کہ آپ اس معاملے سے بھاگ جائیں, نہ کہ آپ اس حقیقت سے دور بھاگیں, نہ کہ آپ لوگوں کو انصاف سے محروم کریں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ کیٹیگوریکلی چودھری اعتزاز احسن نے اپنا سارا معاملہ اس وقت ہی سامنے رکھ دیا. اس کے بعد گورنمنٹ کو بھی پتہ چل گیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگ جائے, کسی اور عدالت کے اندر منتقل کر دیا جائے, کسی اور جج کے پاس منتقل کر دیا جائے. چیف جسٹس سے بڑا تو کوئی ہوتا نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کسی اور کے پاس لگا دیں گے وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ چودھری اعتزاز احسن عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دے گا. تو اگر چیف جسٹس اس حوالے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آرگومنٹ, دلائل اور باقی چیزیں, کیس اس طریقے سے پرزینٹ کیا جائے گا کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے, پھر آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اس میں عمران خان کو ریلیف دینا, عمران خان کو چھوڑنا, عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد کرنا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ دینا, یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, ہمیں پھر کرنا پڑے گا. تو یہ چودھری اعتزاز احسن کا وکیل مقرر ہونا عمران خان کے کیس میں بذات خود عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری, اور اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب پتھر پہ لکیر ہو چکی ہے.